تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی ذات میں اللہ پاک نے 3 طرح کی حیثیتیں رکھی ہیں۔ ہماری اندر جو 2 حیثیتیں ہیں، بشریت اور ہماری روح، 2 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خالق نے 2 نہیں بلکہ 3 حیثیتیں رکھی ہیں۔ ایک آپ کا ظاہر بدن ہے جس کو بشریت کہتے ہیں، دوسری آپ کی روح انور ہے جس کو نورانیت بھی کہتے ہیں۔ بشریت، نورانیت، اور تیسرا آپ کے اندر جو اللہ پاک نے پہلو رکھا، اس پہلو کا نام ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کی حقیقت ہے کہ آپ اصل میں ہیں کیا چیز، آپ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ کی حقیقت بھی اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھی۔ بشریت کو سارے لوگوں نے دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو بکر نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، علی نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، دیگر جو سرکار کو دیکھتا چلا گیا، تمام نے سرکار کی بشریت کا دیدار کیا۔ اب ان دیدار کرنے والوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ذرا دقیق نظر رکھنے والے تھے، جو ذرا باریک بینی رکھنے والے تھے، جو ذرا انسان کو اندر سے پہچاننے والے تھے، جو ابو جہل جیسے تھے، ابو لہب جیسے تھے۔ ان کے اندر چونکہ ایمان کا نور نہیں تھا، انہوں نے صرف سرکار کے ظاہر ہی کو دیکھا، صرف بشریت ہی کو دیکھا۔ جو عمر جیسے تھے، جو صدیق جیسے تھے، علی و عثمان جیسے تھے، جو نظر رکھنے والے تھے، انہوں نے سرکار کے ظاہر کو بھی دیکھا، سرکار کے باطن کو بھی دیکھا۔ سرکار کے باطن تک بھی ان کی رسائی تھی۔ اور کچھ جو سب سے اولو العزم لوگ تھے صحابہ کرام میں سے، صدیق اکبر جیسے، دیگر اکابرین میں سے، جو بڑی ہی باریک بینی رکھنے والے تھے، کوشش کرتے رہے کہ ہم سرکار کے جو اصل مقام و مرتبے ہیں ان کو پہچانیں، لیکن ان کی جو نظر تھی اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کے سرکار کو اللہ پاک نے مرتبے عطا فرمائے۔ بعد الانبیاء افضل البشر جو ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کو سرکار نے پوچھا، ہم آپ سے آج ملاقات کر رہے ہیں، کوئی سالوں سے دوستی ہے ہماری، کچھ دنوں کی دوستی ہے، کوئی آپ کے بچپن کے دوست ہیں۔ بچپن کا دوست بھی اگر آپ کا ہو، آپ جوانی میں آج ہیں، کوئی آپ کو بچپن کی بات یاد آ جائے، دوست سے پوچھے بھی آپ، وہ بچپن یاد کرو، ہم فلاں ٹائم یہ کھیل رہے تھے، ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ وہ کہے گا ہاں ہاں یاد آیا، بچپن میں ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے کہے بھئی بچپن سے پہلے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، میں بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت تم نے یہ بات کی تھی، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، تم اس بات کو جانتے ہو؟ کہے گا نہیں یار میں تو صحیح جانتا ہوں۔ اور اگر کوئی کہے بھی آپ میں سے دوسرے دوست کو یاد کرو وہ جو ہم عالم ارواح میں رہا کرتے تھے، تب ہمارے اندر جو دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، اخوت تھی، معاملات تھے، ان میں سے کسی معاملے کو آپ اپنے سامنے رکھے دوست کے، تو آپ یاد دہانی کروائیں تو کیا وہ یاد کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ عالم ارواح کے معاملات ہمیں اس دنیا میں یاد ہی نہیں ملے ہیں۔ ہم عالم ارواح میں سارے، جسے بات ہے جو بندہ دنیا میں جس انسان سے ملتا ہے نا، دوستی بھائی چارہ ہوتا ہے، تو اس انسان کا عالم ارواح میں بھی اس کے ساتھ بھائی چارہ ہوتا ہے، تبھی وہ دنیا میں اس کے ساتھ آ کے ملاقات کرتا ہے۔ اب عالم ارواح کی باتیں ہمیں یاد نہیں، حالانکہ ہم ساتھ تھے عالم ارواح میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، آپ کا اخوت کا رشتہ، آپ کا بھائی چارہ، آپ کا تعلق، یہ صرف دنیاوی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ عالم ارواح کا تعلق ہے۔ اور یہ دونوں ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کو دنیا کے جس طرح سارے معاملات یاد ہیں، ایسے ہی عالم ارواح کے معاملات بھی یاد ہیں۔ صدیق اکبر اور سرکار کے ساتھ عالم ارواح میں جو کچھ معاملات ہوئے، دونوں حضرات کو دنیا میں آ کر بھی یاد ہیں۔ ان کے سوا کسی دوسری کی دوستی کسی کو یاد نہیں۔ صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا تو عالم ارواح میں بھی میرے ساتھ رہا، میں جب دنیا میں آیا تو 2 سال بعد میرے پیچھے دنیا میں بھی آ گیا، اور میرے ساتھ ساتھ ہر لمحے ہر مقام پہ تو رہا، تو بتا نظر والا ہے،
صاحب نظر ہے، تو نے میری حقیقت کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، عالم ارواح سے تیرا میرا ساتھ چلا رہا ہے، تو مجھے پہچان گیا میں کیا ہوں۔ صدیق جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں میں نہیں پہچان سکا کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں میں نہیں جان سکا۔ سرکار نے فرمایا واللہ اللہ کی عزت کی قسم لا یعلم حقیقتی الا اللہ، میرے رب کے سوا کائنات میں دوسرا بندہ جانتا ہی نہیں کہ میں محمد کیا ہوں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، محفل معراج النبی زندہ باد۔ فرمایا میرے رب کے سوا کائنات میں دوسرا جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی حقیقت کو صدیق بھی نہ جان سکا، عمر عثمان علی تو ان سے مرتبے میں کم ہے، تو پھر دوسرا تیسرا بندہ یا ہم جیسا گناہگار سرکار کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے؟ تو سرکار کی ذات میں 3 حیثیتیں ہیں، بشریت، نورانیت اور حقیقت۔ خالق کائنات نے جو قرآن سرکار کی ذات کے اوپر نازل فرمایا، 6666 آیات، یہ قرآن کی آیات بھی 3 طرح کی ہیں، قرآنی آیات بھی 3 طرح کی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو سرکار کی بشریت کے اوپر نازل ہوئی ہیں، وہ آیات بڑی سمپل سی آیات ہیں، ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ آیت پڑھو، ترجمہ کرو، ساتھ ہی مفہوم سمجھ آ گیا کہ رب کیا فرمانا چاہتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا، میں کہوں الرحمن الرحیم ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا، میں بولوں قل هو اللہ احد ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا، میں بولوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو یہ بڑی سمپل سی آیات ہیں، چونکہ ان کا نزول سرکار کی بشریت کے اوپر ہوا، جس طرح آپ کی بشریت کو سمجھنا ہر بندے کے لیے بڑا آسان، تو جو کلام رب کا بشریت کے ساتھ ہوا وہ کلام سمجھنا بھی بڑا آسان۔ سبحان اللہ۔ دوسری کیونکہ سرکار کی حیثیت ہے نورانیت، تو نورانیت جو ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکا، ابو جہل نہ سمجھ سکا لیکن ابو بکر سمجھ گیا۔ تو جب نورانیت کو اہل نظر سمجھتے ہیں تو جو نورانیت کے اوپر نازل ہونے والا کلام ہے وہ کلام بھی بشریت والے کلام سے تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی جد و جہد اور تھوڑے سے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح نورانیت ہر بندے کے سمجھ میں نہیں نہ آتی، اس طرح نورانیت کے ساتھ جو کلام رب فرما رہا ہے وہ کلام بھی ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض، رب قرآن میں کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، رب زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ کلام سرکار کی نورانیت کو پر نازل ہوا، حالانکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ رب زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن عقیدہ ہم یہ رکھیں گے کہ رب نور نہیں ہے۔ بات سمجھ آپ کے بھی نہیں آئی؟ وہ کیسے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو نور کو کہتے ہیں شعاع کو، لائٹ کو، روشنی کو، یہ روشنی چل رہی ہے، لیکن یہ روشنی کیا روشنی کو ہم رب کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا رب کیا روشنی ہے؟ تو جب روشنی نہیں ہے تو پھر ہم رب کے بارے میں نور ہونے کا نہیں رکھ سکتے۔ تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں تھوڑی سی الجھن ہے، اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں کسی تفسیر کا، کسی عالم کا، کسی محدث کا، مفسر کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ ہمیں بتائے گا کہ رب نور نہیں ہے بلکہ پھر رب کیا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر یہ ہے کہ ای اللہ منور السماوات والارض، کہ رب نور نہیں بلکہ کائنات کو منور کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب خود نور نہیں ہے، تو رب نور کے ذریعے کائنات کو منور کرنے والا ہے۔ تو اب یہ منور کرنے والا کا جو معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یہ تھوڑی سی مشقت کے بعد سمجھ آتا ہے۔ یہ کلام تھوڑا سا ہائی لیول کا ہے۔ ہائی لیول کا کیوں؟
کہ سرکار کی ہائی کیفیت، اس کو نورانیت کہتے ہیں، اس کو اوپر نازل ہوا. جس طرح ہم سرکار کی نورانیت کو نہیں سمجھتے اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت. اب تیسری جو سرکار کی حقیقت ہے جس کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، رب نے سرکار کی حقیقت کے ساتھ بھی کلام فرمایا. اب حقیقت کے ساتھ کلام کرنا کون سا ہے؟ پہلے پارے میں ہے پہلی آیت سورہ بقرہ کی الف لام میم. کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی نہیں جانتا. دوسری سورت کے شروع میں آ گیا یاسین طہ کاف کاف ہا یا عین صاد نون. یہ آیات مقطعات، یہ آیات مقطعات وہ آیات ہیں جو رب نے سرکار کی حقیقت کے اوپر نازل کی ہیں. مقطعات قطع قطع جمع ہے، اس طرح کہ قطع تعلقی، میں نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیا. تو اب آیات مقطعات وہ آیات ہیں جن کا معنی کائنات والوں سے کٹا ہوا ہے. الف لام میم کا معنی کسی کو پتہ ہی نہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرماتا ہے الف، میں جانتا ہوں میرا رب کیا مجھے فرمانا چاہتا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ لام، میں علم تو میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کیا فرمانا چاہتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میم، فرمایا عرب تو میں پہچانتا بھی ہوں کہ میرا رب مجھے اشارہ کیا کر رہا ہے. میں قرآن لے کر آیا، ذالک کتاب سے مجھے سمجھ آ رہا ہے، جبریل ہوں میں، لیکن الف لام میم کا معنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو فرمایا کہ ذالک کتاب سے رب میری بشریت کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور یہ تو بھی سمجھتا ہے میں بھی سمجھتا ہوں، ہر سننے والا ذالک کتاب کا معنی سمجھ لے گا. الف لام میم کا نزول میری حقیقت کے اوپر ہوا ہے، تو جس طرح میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اس کے ساتھ جو رب کا کلام ہے اس کلام کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا.